نسل کو پیغام ہے میرا، ہر حال میں تم صاحب کردار ہی رہنا۔ جب دین فروش بیچ رہے ہوں خدا کا دین، تم حق کا علم لے کے وفادار ہی رہنا۔ ہر بے ضمیر دشمن شبیر سے لڑ کر تم دار پہ بھی میثم تمار ہی رہنا۔ آنچ آئے نا شبیر کے مقصد پہ ہمیشہ، سب کچھ نثار کرنے کو تیار ہی رہنا۔ بزدل نہیں بننا، نہ عقیدے کو بدلنا، جیسے بھی ہو حالات آزادار ہی رہنا۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان اللعین الرجیم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والعاقبۃ للمتقین، والجنۃ للموحدین، والنار للکافرین۔ الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا وشفيعنا ونبينا وهادينا أبي القاسم محمد وآلہ الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین، ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین، من الآن الی قیام یوم الدین۔ اما بعد فقد قال اللہ تبارک و تعالی فی کتابہ الکریم۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ والعصر ان الانسان لفی خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر۔ صلوات محمد۔ قادر مطلق کا شکر ہے جس سلسلہ گفتگو کا کل آغاز کیا تھا، آج وہ اپنے دوسرے مرحلے میں داخل ہو رہا ہے۔ موضوع آپ کے ذہن میں موجود ہوگا، عمل صالح کے فوائد۔ کل عمل صالح کے پہلے فائدے کو آپ حضرات کے سامنے بیان کیا تھا کہ اللہ نے عمل صالح کا پہلا فائدہ قرآن کریم میں یہ بیان فرمایا، والذین آمنوا وعملوا الصالحات لنکفرن عنہم سیئاتہم، کہ جو لوگ ایمان لائے اور ایمان لانے کے بعد انہوں نے نیک اعمال انجام دیے، لنکفرن عنہم سیئاتہم، ہم ان کے گناہوں کو چھپا دیں گے۔ عمل صالح کا پہلا فائدہ گناہوں کی پردہ پوشی ہے، اور گناہ پر گفتگو کرتے ہوئے کل اس منزل پر بات تمام ہوئی تھی کہ جو ہماری کارپوریل لائف ہے، ہماری مادی زندگی ہے، اس کے اوپر گناہ کا اثر پڑتا ہے،
اور وہ اثر یہ ہوتا ہے کہ اللہ گناہ گاروں سے اپنی نعمتوں کو سلب کر لیتا ہے۔ غالباً وہ 3 ریزن جو امام علیہ السلام نے ابو خالد کابلی سے بیان فرمائے وہ آپ کے سامنے بیان کیے گئے تھے۔ 2 ریزن اس کے باقی رہ گئے تھے، انشاءاللہ آج ان کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس میں جو چوتھا ریزن ہے جس کی وجہ سے، یا چوتھا گناہ جس کی وجہ سے اللہ اپنے بندوں سے نعمتوں کو چھین لیتا ہے، وہ ہے کفران النعم، اللہ کی نعمت کا کفران کرنا۔ دیکھیں 2 چیزیں پائی جاتی ہیں، ایک ہے شکر النعم، ایک ہے کفر النعم۔ کفر النعم کیا ہے؟ کفر النعم یعنی جو نعمتیں اللہ نے ہم کو دی ہیں، ہم ان نعمتوں کو معصیت الہی میں استعمال کریں۔ اللہ کی دی ہوئی نعمت کو غلط راستے میں خرچ کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو حرام میں خرچ کرنا، اللہ کی دی ہوئی نعمت کو ان کاموں میں خرچ کرنا جن کی اجازت دین، شریعت، اسلام نہیں دیتا، یہ ہے کفران نعم۔ ظاہر ہے کہ اللہ نے جو نعمتیں ہم کو عطا فرمائی ہیں وہ لامحدود ہیں۔ خود اللہ ارشاد فرمانا ان تعدوا نعمت اللہ لا تحصوها، کہ اگر تم اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو، کاؤنٹ کرنا چاہو، گننا چاہو تو تم ان کو شمار نہیں کر سکتے، ان کا احاطہ نہیں کر سکتے۔ یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، یہ قرآن کے ورڈ سے جو اللہ نے قرآن میں بیان فرمائے۔ تو اللہ ہم کو نعمت دے رہا ہے، اور نعمتیں لا تعداد۔ بعض نعمتیں ایسی ہیں کہ جن کا ہم تصور بھی نہیں کر سکتے۔ یہ اللہ لطیف و خبیر کا ہمارے اوپر کرم ہے کہ اس نے اپنے لطف خاص کے ذریعے ان تمام چیزوں کو ہماری ولادت سے پہلے اس دنیا میں مہیا کر دیا جن کی ضرورت ہمیں اپنی موت تک ہوتی ہے۔ کوئی بھی ایک چیز ایسی نہیں ہے جو اس نے ہمارے لیے پہلے سے خلق نہ کر دی ہو، پہلے سے کریٹ نہ کر دی ہو۔ یہ تمام نعمتیں ہم کو دے کر کے کہتا ہے کہ دیکھو ان نعمتوں کا شکر کرنا، کفر نہیں کرنا۔ اگر تم کفران نعمت کرو گے تو تم سے نعمتیں چھین لی جائیں گی۔ مولا متقیان علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام کی ایک بہت اہم حدیث ہے، غرور الحکم میں حدیث موجود ہے، میرے جوان بھائی اس کے اوپر غور کریں کہ ہر انسان سے 3 سوال روز محشر ضرور کیے جائیں گے۔ سنیں میرے جوان بھائی، سب سے پہلا سوال یہ ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسر کیا۔ یہ جوانی جو اللہ نے عطا کی ہے یہ قدرت کا سب سے بہترین تحفہ ہے، سب سے بڑی نعمت ہے۔ اس نعمت کو کوئی اس سے پوچھے جو بوڑھا ہو چکا ہے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ انسان جب تک جوان ہے انسان کو اپنی جوانی کا احساس نہیں ہے۔ یہ جو قیمتی نعمت اللہ نے ہم کو جوانی کی شکل میں دی ہے اس کا احساس نہیں ہوتا، اس کا احساس تب ہوتا ہے جب انسان بوڑھا ہو جاتا ہے کہ جوانی کتنی بڑی نعمت ہے۔ لہذا سوال ہوگا کہ تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسر کیا۔ آیا جوانی کی حالت میں تم نے عبادت و اطاعت کی، یا جوانی کی حالت میں تم گناہوں میں ملوث رہے؟ میرے جوان بھائیو اس جوانی کی قدر کرو۔ حج کا مزہ جوانی میں، زیارت کا مزہ جوانی میں، عمرے کا مزہ جوانی میں،
روزے کا مزہ جوانی میں، نماز کا مزہ جوانی میں نہیں، نماز شب کا مزہ جوانی میں۔ جوانی کی عبادت جو ہے اس کی لذت ہی کچھ اور ہے، اس کی اہمیت کچھ اور ہے۔ ایک انسان بیچارہ ریٹائر ہو گیا، اب خواہش دنیا اس کے دل میں باقی نہیں رہی، اور وہ کہتا ہے اللہ اکبر، ہاتھ کانپ رہے، پیر لرز رہے۔ جب جوان تھا، جب طاقت تھی، تب نہیں گیا مسجد میں، اب بڑھاپے میں جب دیکھا کہ اب کچھ کر ہی نہیں سکتا، کہنے چلو اب اللہ کو یاد کر لیا جائے۔ دیکھیں جوانی میں متوجہ نہیں ہو رہے ایمان کی طرف، دین کی طرف، شریعت کی طرف، قانون کی طرف۔ کب متوجہ ہو رہے ہیں؟ بڑھاپے میں۔ یہ خطا ان کی نہیں ہے، یہ خطا تاریخ لکھنے والوں کی ہے، یہ خطا تاریخ لکھنے والوں کی ہے، چونکہ انہوں نے بزرگوں کی سیرت ہی یہ بیان کی۔ وہ 40 سال میں ایمان لائے، وہ 50 سال میں ایمان لائے، وہ 60 سال میں ایمان لائے۔ تو وہ نہیں سمجھا کہ مثلا یہی عمر ہے عبادت کی، اور یہی عمر ہے اسلام کی، یہی عمر ہے ایمان، نہیں، جوانی۔ تو پہلا سوال جو سب سے کیا جائے گا وہ کیا ہے کہ تم نے اپنی جوانی کو کن کاموں میں بسر کیا، کن کاموں میں گزاری جوانی، کیا کرتے تھے جب تم جوان تھے۔ دوسرا سوال، تم نے دولت کہاں سے کمائی، یہ جو تم نے مال دنیا ارن کیا ہے یہ کہاں سے کمایا، سورس آف انکم کیا تھا۔ قیامت کا سوال، یہاں انسان متوجہ ہو یا نہ ہو لیکن وہاں متوجہ ہوگا، قدرت سوال کرے گی، بتائیے آپ کی انکم کے سورس کیا تھے، کہاں سے حاصل کی دولت، حلال کے ذریعے یا حرام کے ذریعے۔ بات تمام۔ تیسرا سوال کیا ہوگا؟ تیسرا سوال یہ کیا جائے گا کہ جو تم نے دولت کمائی اس کو خرچ کہاں پر کیا۔ دیکھیں حلال دولت کما لینا آسان ہے، لیکن اپنی حلال کی کمائی کو صحیح جگہ خرچ کرنا یہ سب سے بڑا مشکل کام ہے۔ بہت سے لوگ ایسے ہیں جو کہتے ہیں جناب ہماری دولت جو ہے وہ حلال کی ہے، ہم نے حلال کمایا، ایک پیسہ ہمارے پاس حرام کا نہیں ہے۔ لیکن بات یہیں پر تمام نہیں ہو جاتی کہ تم نے کمایا کیسے، بات یہاں سے آگے بڑھتی ہے۔ سوال یہ بھی ہے کہ تم نے اس کو خرچ کہاں پر کیا۔ اگر ایک انسان نے حلال کے ذریعے پیسہ کمایا اور اس کو گناہوں میں خرچ کر دیا تو اس کے اوپر بھی کفران نعمت کی مہر لگ جاتی ہے، یہ کفران نعمت ہے، اپنی حلال کی کمائی کو غلط راہ میں خرچ کرنا، یہ کفران نعمت۔ اور جب انسان کفران نعمت کرتا ہے تو اللہ کیا کرتا ہے؟ اس سے اپنی نعمتوں کو چھین لیتا ہے، واپس لے لیتا ہے، سلب کر لیتا ہے، ڈیپریونگ کی منزل میں آ جاتا ہے انسان۔ نیکسٹ اور لاسٹ پوائنٹ، ترک الشکر۔ کل میں نے عرض کیا نا 5 پوائنٹ ہیں جن کی وجہ سے نعمت سلب ہوتی ہے، وہ گناہ 5 ہے جن کی وجہ سے انسان سے نعمت واپس لے لی جاتی۔ ترک الشکر، شکر کا ادا نہ کرنا۔ دیکھیں 3 چیزیں یہ جوان بھائیوں کو یہ جو اسلامک ٹیکنیکل ٹرمز ہیں وہ یاد ہونے چاہیے۔ ایک ہے نعمت، سنگولر ہے، اس کا پلورل جو ہے وہ ہے نعم، نعمات بھی ہے۔ ایک ہے منعم، ایک ہے منعم۔ منعم نعمتیں دینے والا، یاد ہونا چاہیے سب جوانوں کو، منعم نعمتیں دینے والا، منعم جس کو نعمتیں دی جائیں۔ اللہ منعم ہے، ہم منعم ہیں، اللہ نے ہم کو نعمتیں دی ہیں۔ اب اللہ چاہتا یہ ہے کہ جو نعمتیں میں نے اپنے بندوں کو دیے میرے بندے اس کا شکر ادا کریں۔ اسی لیے فرمایا بھی اللہ نے
لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر کرو گے تو میں تمہاری نعمتوں میں اضافہ کر دوں گا، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اور اگر تم نے کفران نعمت کیا تو میرا عذاب جو ہے پھر بہت زیادہ سخت ہے۔ تو اللہ چاہتا ہے کہ اس کی نعمتوں کا شکر ادا کیا جائے۔ اب سوال یہ ہے کہ ہم اللہ کی نعمتوں کا کتنا شکر ادا کرتے ہیں؟ دیکھیں علماء بیان فرماتے ہیں کہ شکر کی 3 قسمیں۔ دیکھیں میری مجبوری ہے، میں نے آپ سے پہلے دن جو ہے اس چیز کو جو ہے وہ کہہ دیا تھا کہ ایک ایک چیز کو ایکسپلین کر کے تب آگے بڑھوں گا۔ شکر کی 3 قسمیں کہتے ہیں: شکر لسانی، شکر قلبی، شکر عملی۔ شکر قلبی کیا ہے؟ اللہ کی نعمتوں کا شکر کرنا بائی ہارٹ۔ یہ کیا ہے؟ کہ جب انسان کو کوئی نعمت اللہ کی طرف سے ملے تو انسان اس نعمت کو پانے کے بعد یہ سوچے کہ نعمت دینے والا کون ہے، اور اس نعمت پر دل سے خوش ہو کہ اللہ نے نعمت مجھ کو عطا کی ہے۔ بیٹا نعمت، بہترین گھر نعمت، گاڑی نعمت، علم نعمت، اچھا دوست نعمت، اچھا عالم نعمت، یعنی جتنی بھی چیزیں انسان کے لیے ضروری ہے اس ہماری ورلڈلی لائف میں، وہ سب کی سب نعمتیں پروردگار ہیں۔ صرف جو رزق کی نعمت نہیں ہے، یہ سب چیز نعمت ہیں۔ یہ نعمتیں اللہ نے ہم کو عطا کی ہے۔ اللہ ان کا شکر چاہتا ہے تو سب سے پہلا شکر قلبی، کہ نعمت پانے کے بعد انسان غور کرے کہ نعمت دینے والا کون ہے، اور پھر دل میں خوش ہو کہ اللہ نے مجھے نعمت دی ہے۔ یہ ہے شکر قلبی۔ اس کے بعد ہے شکر لسانی۔ شکر لسانی کیا ہے؟ شکر لسانی یہ ہے کہ نعمت پانے کے بعد انسان اپنی زبان سے کہے الحمدللہ رب العالمین۔ یہ شکر لسانی۔ سب سے آسان شکر یہ ہے۔ پیغمبر اسلام حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ اگر ایک انسان صبح کے وقت 3 مرتبہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر 3 مرتبہ ظہر کے وقت کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، پھر 3 مرتبہ سونے سے پہلے رات میں کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین، اس کا مطلب یہ کہ اس بندے نے اللہ کی اس دن کی نعمتوں کا شکر ادا کر دیا۔ سب سے آسان طریقہ ہے۔ اگر ہم یہ چاہتے ہیں اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کریں، 3 مرتبہ صبح کو اٹھنے کے بعد، 3 مرتبہ ظہر کے بعد، ظہرین کے بعد، 3 مرتبہ سونے سے پہلے الحمدللہ رب العالمین، دل کی گہرائی سے انسان کہے، اللہ اس کے شکر کو قبول کرتا ہے کہ میرے اس بندے نے میری نعمتوں کا شکر ادا کیا۔ یہ ہے شکر لسانی۔ اس کے بعد جو تیسری قسم ہے شکر کی، وہ ہے شکر عملی۔ یہ شکر عملی کیا ہے؟ کا شکر عملی یہ ہے کہ جو نعمت اللہ نے انسان کو دی ہے، اس نعمت کو انسان اسی طریقے سے استعمال کرے جس طریقے سے استعمال کرنے کی شریعت نے اجازت دی ہے۔ اور اگر ہم شکر کریں گے، اور ہمارے سامنے تو نمونے موجود ہیں، امام سجاد علیہ الصلوۃ والسلام سفر پر جا رہے ہیں، لوگ ساتھ میں قافلہ، ایک مرتبہ اپنے اونٹ کو جس پر آپ سوار تھے روکا،
اونٹ کو بیٹھایا، اترے، سجدہ کیا، اونٹ پر سوار ہوئے، پھر چلے۔ لوگ برابر میں کہ مولا اس وقت یہاں اس صحرا میں سجدے کا کیا مطلب؟ کہا کہ مجھے اللہ کی ایک نعمت یاد آ گئی جو اس نے مجھے عطا فرمائی، یہ شکر۔ یہ جو نماز کے بعد ہم نماز تمام ہو جاتی ہے السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ پر، اس کے بعد جو سجدہ شکر ہے، یہ حقیقتاً سیرت ہے معصومین علیہ السلام کی، کہ شکر کی معراج یہ ہے کہ بندہ اس معبود کا شکر کرنے کے لیے اپنے سر کو سجدے میں رکھ دے اور اس کے بعد کہے شکرا للہ شکرا للہ شکرا للہ۔ یہ بھی شکر عملی میں آتا ہے، شکر لسانی بھی ہے، شکر عملی بھی ہے۔ امام کی سیرت میں دیکھیں، تاریخ نے لکھا ہے کہ امام کا مدینے میں ایک باغ تھا، امام سجاد علیہ السلام کا۔ دیکھیں یہ جو 25 سال کا پیریڈ گزرا ہے، 25 ایئرز کا، پیغمبر اسلام کی شہادت سے مولا کائنات کی ظاہر خلافت تک، سن 35 ہجری تک 25 ایئرز کا پیریڈ، اس میں علی نے کیا کیا؟ اس میں مولا کائنات نے مدینے کے اطراف میں بہت سے باغات لگائے، کھجور کے بہت سے باغ علی نے لگائے۔ باغ لگاتے تھے، پرورش کرتے تھے، جب پروان چڑھ جاتا تھا اس باغ کو وقف کر دیتے تھے غریبوں کے لیے، کسی باغ کو وقف کیا علماء کے لیے، کسی باغ کو وقف کیا یتیموں کے لیے، کسی باغ کو وقف کیا حافظان قرآن کے لیے۔ باغ لگاتے تھے، پروان چڑھاتے تھے اور اس کو وقف کر دیتے تھے۔ جاہل تھے وہ لوگ جنہوں نے فدق کو غصب کیا، جاہل تھے وہ لوگ جنہوں نے فدق کو غصب کیا، اگر ویسے ہی باغ لیتے تو مل جاتا۔ جو باغ لگا کے اپنے ہاتھ سے وقف کر رہا ہے، تو کہتے ہیں کہ انہی باغات میں سے کچھ ورثہ اولاد کے لیے تھا، وقف کیا تھا اولاد کے لیے۔ تو امام سجاد علیہ السلام کے زمانے میں تو امام کی سیرت یہ تھی کہ امام صبح کی نماز پڑھنے کے بعد اپنے اس باغ میں تشریف لے جاتے تھے، ہر درخت کے نیچے کھڑے ہو کر کے 2 رکعت نماز پڑھتے تھے، خدا کا شکر ادا کرتے تھے۔ دیکھیں ایک ایک نعمت پر اللہ کا شکر کرنا اہل بیت کی سیرت ہے، پوری زندگی خالق کائنات کی نعمتوں کو استعمال کر کے آرام کی نیند سو جانا دشمنان اہل بیت کی سیرت ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ ہم اگر یہ چاہتے ہیں کہ ہماری نعمتیں ہم سے واپس نہ لی جائیں، ہماری نعمتیں ہم سے نہ چھنیں، تو ہمیں چاہیے کہ ہم شکر پروردگار کریں۔ وقت تمام ہو چکا، شکر پروردگار کریں۔ اور شکر کا طریقہ کیسا؟ دیکھیں نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا، یہ شکر عملی میں آتا ہے۔ اپنی نعمتوں کو دوسروں کے ساتھ شیئر کرنا شکر عملی میں آتا ہے، اور حسین نے اس کی بہترین مثال دی۔ حسین کا قافلہ چل رہا ہے مکے سے کوفے کی طرف، راستے میں حر کا لشکر آ جاتا ہے۔ مقتل یہ لکھتا ہے کہ لشکر دشمن کی حالت یہ ہے کہ سپاہیوں کی زبانیں ان کے دہن سے باہر نکلی ہوئی ہیں، پیاس کا غلبہ، شدید پیاس۔ حسین نے جب حر کے لشکر کی حالت دیکھی، جانتے ہیں دشمن کا لشکر ہے، راستہ روکنے کے لیے آیا ہے، جنگ کرنے کے لیے آیا ہے، کہ عباس، علی اکبر، قاسم، اون و محمد، اس پورے لشکر کو سیراب کیا جائے۔ پانی بہت بڑی نعمت ہے، لیکن حسین کس طریقے سے اس نعمت کو دوسروں کے ساتھ شیئر کر رہے، دشمنوں کے ساتھ۔ یہ انسان ہے، ان کو پانی پلایا جائے، اور صرف یہ نہیں کہ سپاہیوں کو پانی پلایا جائے، ان کے جانوروں کو بھی پانی پلایا جائے۔ اور دیکھو جانور جب تک 3 مرتبہ منہ ڈال کر کے نہیں اٹھا لیتا تب تک سیراب نہیں
ہوتا، لہٰذا ان کے سامنے پانی رکھنا، جب 3 مرتبہ منہ ڈالنے کے بعد اٹھا لے تب وہ پانی اٹھا کر کے دوسرے جانور کے سامنے رکھنا۔ اللہ اکبر، کیا کردار ہے فرزند فاطمہ کا۔ تاریخ لکھتی ہے کہ اسی ہر کے لشکر کا ایک سپاہی جو پیچھے رہ گیا تھا، بہت زیادہ پیاسا تھا، جب قریب آیا تو بدن کی طاقت نے جواب دے دیا، اونٹ کی پشت سے زمین پر گر گیا۔ حسین نے دیکھا کہ بہت زیادہ پیاسا ہے، حسین نے اس سے کہا کہ جا سامنے جو اونٹ ہے اس کی پشت پر مشکیزہ ٹنگا ہوا ہے، جا کر کے پانی پی لے۔ اس نے اشارے سے انکار کر دیا۔ حسین قریب آئے، دیکھا نہیں اس میں اتنی طاقت نہیں ہے کہ خود سے مشکیزہ اتار کر اس سے پانی لے سکے۔ فرزند فاطمہ کے قربان جائے، ایک مرتبہ حسین بنفس نفیس آگے بڑھے، اونٹ کی پشت سے مشکیزے کو اتارا، اس کے قریب لے کر کے آئے، کہا ہاتھ بڑھا، میں تجھے پانی پلاتا ہوں۔ فاطمہ کا لال پانی پلانے کے لیے آمادہ ہوا، اس نے اپنا ہاتھ بڑھایا، لیکن شدت اتنی زیادہ ہے، طاقت کم ہو چکی ہے کہ اس کا ہاتھ کانپ رہا ہے، پانی نہیں پی رہا۔ یہ جب دیکھا حسین نے ایک مرتبہ اپنا ہاتھ اس کے دہن کو لگایا، آہستہ آہستہ پانی ڈالا، اس نے پانی پیا، آنکھیں کھولی، ادھر یہ منظر ہے، ادھر عباس، علی اکبر، قاسم پانی پلا رہے ہیں، چاروں طرف ہر کا لشکر، بیچ میں عباس، سپاہیوں کی آوازیں بلند ہو رہی ہیں، عباس ہمیں پانی دیجئے، عباس ہمیں پانی دیجئے، عباس ہمیں پانی دیجئے۔ عباس پانی پلا رہے ہیں، چاروں طرف دشمن گھیرے ہوئے ہیں، کوئی منظر یاد آیا، ارے ایک مرتبہ یہ منظر اور عباس کی زندگی میں آیا۔ عاشور کا دن ہے، صبح کا وقت ہے، بچے عباس کو گھیرے ہوئے ہیں، محمد باقر ہے، عبداللہ ابن حسن ہے، حسین کی بیٹی سکینہ ہے، چچا عباس پیاس مارے ڈالتی ہے، چچا ہمیں پانی پلائیے، چچا ہمیں سیراب۔ اِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ وَسَيَعْلَمُ الَّذِينَ ظَلَمُوا أَيَّ مُنقَلِبٍ يَنقَلِبُونَ۔